الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ بالذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر فرمایا، یقیناً جو لوگ مومنوں کے درمیان فاحش چیزیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ محترم سامعین، میری گفتگو اس سے پہلے اخوان المسلمون کے تعلق سے چل رہی تھی کہ اس جماعت کو حسن بنا نے جس طرح سے 1928 کے اندر بنایا تھا اور پھر اس کے پیچھے جن لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا، ان میں جمال الدین افغانی سے لے کر کے محمد عبدہ اور رشید رضا وغیرہ تھے۔ محمد عبدہ کے ذریعے سے مصر کے اندر اور دیگر بلاد اسلامیہ میں کس طرح سے الحاد اور بے پردگی، بے حیائی پھیلائی گئی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے ایسے شاگرد چھوڑے جنہوں نے ان کی پوری تائید کی۔ ان کے شاگرد قاسم امین نے جس طرح سے کتابیں لکھی آزادی نسواں کے نام پر، عورتوں کی بے پردگی کے نام پر، ان کو گھروں سے نکال کر سڑکوں پر لانے کے نام پر، جیسے تحریر المرأۃ المسلمہ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور ایک المرأۃ الجدیدہ کے نام سے، نئی عورت، نئے دور کی عورت اور مسلمان عورت کی آزادی، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ یہ کتابیں جب آئی منظر عام پر تو لوگوں نے، جو غیور قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کی کھل کر مخالفت کی، اس پر پابندی لگانے کی بات کہی اور اس کے خلاف بہت ساری تحریریں لکھی گئیں اور دلائل سے ثابت کیا گیا کہ عورتوں کو شریعت نے کس طرح سے حقوق دے رکھے ہیں۔ ہمیں یورپ کے حقوق کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کے حقوق انسانی کی تنظیم یا حقوق نسواں کی تنظیم یا آزادی نسواں جیسی کوئی تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جس طرح سے حقوق دے رکھے ہیں، ان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے، ان کی عزت اور ان کی پاک دامنی کو برقرار رکھتے ہوئے، جس طرح سے ان کو حقوق دیے گئے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تیسرے چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے انگریز نوازی میں، مغرب پرستی میں اس قسم کی کتابیں لکھی جس کی وجہ سے مسلم عورتوں کے درمیان آزادی کی لہر پیدا ہو، بے پردگی اور بے حیائی کی لہر پیدا ہو۔ جہاں پر ایک طرف لوگ قاسم امین اور شیخ عبدہ کی کتابوں کا جواب لکھ رہے تھے، اس پر لعن طعن کر رہے تھے، طعن و تشریح کر رہے تھے، ان کی کتابوں پر پابندی لگانے کی بات کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف حسن بنا کے استاذ خاص سید رشید رضا ان کتابوں کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ مجلہ المنار کے اندر سید رشید رضا نے بھی اپنے استاد شیخ محمد عبدہ کی طرح دفاع کیا اس کتاب کا، تحریر المرأۃ المسلمہ کا۔
اور اس منحوس کتاب کی خوب تعریف کی، بلکہ کئی مرتبہ المنار کے اندر اس کی خوبی اور عمدگی کو بیان کیا۔ نیز اس کتاب کو شیخ محمد عبدہ کی کتاب رسالۃ التوحید کی طرح عصر حاضر میں ایک اہم تالیف قرار دیا، کہ جس طرح سے شیخ محمد عبدہ کی کتاب رسالۃ التوحید بہت اہم ہے، اسی طرح سے تحریر المرات المسلمہ قاسم امین کی بہت اہم کتاب ہے۔ بطور خاص المنار کی شمارہ نمبر 15 جولائی اور اگست 1899 میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس منحوس کتاب کا انہوں نے دفاع کیا اور اسے ایک اہم کتاب قرار دیا وقت حاضر کا۔ کتاب کے ساتھ قاسم امین کی بھی تعریف کرتے ہوئے سید رشید رضا نے لکھا کہ وہ علوم اخلاق اور سماجیات میں ایک ماہر عالم تھے۔ جو اخلاقیات اور سماجیات میں ماہر ہوگا وہ اس طرح کی بے حیائی پر مشتمل کتاب تحریر کرے گا؟ کیا کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ یہ چیز انہوں نے کہی ہے سید رشید رضا نے اپنے استاذ محمد عبدہ کی سوانح کی کتاب میں جو لکھی ہے 2 جلد کے اندر، تاریخ الاستاذ الامام، اس کے اندر انہوں نے کہی ہے۔ ایک بار شیخ محمد عبدہ کے مخالفین نے اس کتاب کے بارے میں ایک کھلا سوال لکھا۔ یہ جو تحریر المرات المسلمہ ہے، اس کو گرچہ اس پر نام لکھا ہوا ہے قاسم امین کا، لیکن یہ جو مشہور ہے کہ محمد عبدہ کی کتاب ہے یہ، اس لیے کہ سارے مضامین انہی کے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نظر ثانی بھی کیا، اسی لیے سب لوگ شیخ محمد عبدہ کی طرف اس کتاب کی نسبت کرتے ہیں، گرچہ قاسم امین کا نام اس پر لکھا ہوا۔ چنانچہ ایک بار شیخ محمد عبدہ سے اس کتاب کے بارے میں کھلا سوال کیا گیا، حجاب کے تعلق سے، عورت کے پردے کے تعلق سے، جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ سوال کیا گیا کہ اس کتاب کے اندر عورت کے پردے کے تعلق سے جو کچھ لکھا گیا ہے کہ عورت کو کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح نہیں رہنا چاہیے، جو کچھ اس کے اندر لکھا گیا ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس سوال کو جمہور کی طرف سے، مصری عوام کی طرف سے شیخ محمد عبدہ کے نام لکھا گیا، جو کہ اس وقت کے مفتی عام تھے۔ ظاہر سی بات ہے مفتی عام تھے، ان سے سوال کرنا بجا تھا لوگوں کا، اور اسے ایک کتابچے کی شکل دے دی گئی، پھر اسے عوام میں تقسیم کر دیا گیا کہ یہ سوال شیخ محمد عبدہ سے پوچھا گیا ہے، سب لوگ انتظار کرو جواب کا، جو کہ مفتی عام ہے ان کا کیا جواب آتا ہے۔ مگر شیخ محمد عبدہ نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی اختیار رکھی۔ بہت اہم سوال تھا، وقت کے مفتی تھے انگریزوں کی طرف سے، اور ایک متنازع فی کتاب لکھی گئی ہے، کنٹروورسیل بک لکھی گئی ہے، بہت ہی زیادہ کنٹروورسیل اس وقت بنی ہوئی تھی یہ کتاب۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، یہ جمہور کا مسئلہ ہو گیا، ہر کسی کے نام پہ، ہر کسی کی زبان پہ اس کتاب کا نام تھا، ہر کوئی جانتا تھا۔ اس لیے اگر عام سوال کیا گیا جمہور کے نام پر مفتی عام سے تو ہمارے خیال کوئی غلط نہیں تھا، لیکن ایسے موقع پر کہ جس وقت پوری عوام اس کتاب کے خلاف تھی اور اس کے تعلق سے شیخ محمد عبدہ جو مصر کے مفتی عام تھے ان سے فتویٰ طلب کر رہی تھی، اس وقت سید رشید رضا نے شیخ محمد عبدہ کا دفاع کرتے ہوئے لکھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں
اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ سید رشید رضا جن کے سلفیت کا بڑا ڈھٹورا پیٹا جاتا ہے، انہوں نے شیخ محمد عبدہ کا دفاع کیسے کیا اس سوال پر۔ کہتے ہیں کہ سوال کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اسے شیخ کے پاس بھیجنا تھا، نہ کہ عوام کے اندر اسے تقسیم کرنا تھا، چپکے سے یہ سوال کرنا تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، حالانکہ میں نے بتایا کہ جب یہ کتاب ایک عوامی سطح پر معروف ہو گئی تو اس میں چھپانے کا کیا سوال ہے، اور اگر پبلک نے یا اگر جو ہے کھلا سوال کیا گیا تو ان کو کھلا جواب دینے میں کیا حرج ہے۔ یہ تو کوئی خفیہ چیز نہیں تھی کہ شریعت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، سب کو معلوم ہو جاتا کہ اس کتاب کا محتوا صحیح ہے یا غلط ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب سے متعلق وہ اپنا موقف بتا دیتے، بات ختم ہو جاتی اگر کھلا سوال ہی کر لیا گیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، لوگوں نے غلط کیا اس طرح سے سوال کر کے ہمارے شیخ سے۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ اس اہم سوال کا جواب دینے کے لیے پوری کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، جبکہ شیخ اس وقت بہت ہی مشغول ہے، ان کے ذمہ بہت سارے کام ہیں۔ کتاب کے بارے میں ٹھیک ہے، کتاب ہے 250-300 صفحے کی، پڑھنے میں ٹائم لگے گا، لیکن مفتی عام ہے۔ جب مصری عوام کی طرف سے کھلا سوال کیا گیا تو اس کے محتوا کو، اس کے مضامین کو پڑھ کر کے اس کا جواب دینے میں کیا حرج ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب کو پورا پڑھنا پڑتا، وقت لگتا، تو وعدہ کرتے کہ میں فوری طور پہ جواب نہیں دے پاؤں گا، ٹائم لگے گا، کتاب پڑھ لوں گا اس کے بعد جواب دے دوں گا۔ خاموشی آخر کیوں رہی؟ اور انہوں نے یہ کیوں نہیں جواب دیا کہ ابھی ان کو ٹائم لگے گا، پڑھ لیں گے پھر جواب دیں گے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر مان لیں کہ کتاب صحیح نہیں ہے، ایسی صورت میں فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہوگا، یعنی جس طرح وہ کتاب اگر نقصان دہ ہوئی تو فتویٰ بھی نقصان دہ ہوگا، اور اس نقصان کا پرچار بھی ہوگا۔ تو یہ نقصان کا پرچار کرنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے کس طرح کی دور کی کوڑی لا رہے ہیں، یعنی غلط ثابت کرنے کے لیے کہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے ان کے شیخ کی کرکری ہوئی، ان کی بدنامی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں اگر کتاب غلط ہے تو فتویٰ بھی غلط ہوگا، کتاب نقصان دہ ہے تو فتویٰ بھی نقصان دہ ہوگا۔ یعنی یہ اپنی طرف سے فرض کر رہے ہیں، کتاب اگر غلط ہے تو فتویٰ دینا کیوں غلط ہوگا بھائی، اور اگر کتاب نقصان دہ ہے تو فتویٰ کیوں نقصان دہ ہو جائے گا۔ کتاب اگر نقصان دہ ہے، غلط ہے، اس سے سماج پہ غلط اثر پڑ رہا ہے، اس سے نقصان ہے، تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ جتنے جلدی آ جائے گا تو فتویٰ سے نقصان کیسے ہو پائے گا۔ فتویٰ دینے سے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کو صحیح موقف معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مفتی عام ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیں گے، ان کو اسی لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن اس طرح کی کوڑی لانا کہ فتویٰ دیں گے، اگر کتاب غلط ہے تو فتویٰ بھی غلط ہوگا، کتاب نقصان دہ ہے تو فتویٰ بھی نقصان دہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس نقصان کا پرچار ہوگا، اور اس طرح نقصان کا پرچار کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس مقدمے کو قائم کر کے یہ عوام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سوال جو کیا گیا پبلک کر کے یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مفتی چونکہ حکومت کی طرف سے متعین کردہ ہے اور حکومت میں حنفی فقہ کے اعتبار سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اور فقہ حنفی میں گرچہ چہرے اور ہتھیلی کا پردہ ہے، مگر چونکہ بعض مسالک اس کے کھولنے کو جائز کہتے ہیں، اس لیے اس فتویٰ سے لوگوں کو حرج محسوس ہوگا۔
مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ چونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک کھولنا جائز ہے تو ظاہر سی بات ہے یعنی اس میں اتفاق نہیں ہے، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شیخ جب جواب لکھیں گے تو کھل کر کے ساری چیز بتائیں گے کہ گرچہ چہرے کا کھولنا، ہتھیلی کا کھولنا یہ جائز نہیں ہے ہمارے مذہب کے مطابق، مگر کچھ لوگ ہیں جو کھولنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس طرح کا جب فتویٰ آ جائے گا تو لوگوں کے اندر غلط میسج جائے گا، اور لوگ چونکہ رخصتوں کو تلاش کرتے ہیں اس لیے لوگوں کو حرج محسوس ہوگا، اس طرح کی بات یہ کرتے ہیں۔ مطلب خلاصے کلام یہ کہ یہ اپنے استاذ کو بچانے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں کر رہے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ رشید رضا ہیں، جن کی سلفیت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں بھی تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اردو میڈیا کے اندر، اردو کتابوں کے اندر ان کے تعلق سے اس طرح کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ان کو سلفیت کا پہاڑ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ عقل پرست تھے۔ اس کی معمولی مثال آپ جا کر کے تفسیر المنار کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اخوان وکی کے اندر ایک عنوان باندھا گیا ہے، اخوانیوں کی جو بہت بڑی ویب سائٹ ہے اخوان وکی۔ عنوان کیا ہے؟ سید رشید رضا اور تحریر المرا کتاب کا دفاع۔ یہ باقاعدہ عنوان ہے کہ تحریر المرا جو قاسم امین نے لکھی تھی اس کا کس طرح سے سید رشید رضا نے دفاع کیا اس کتاب کا، جبکہ لوگ اس کتاب کے خلاف تھے۔ ایسے سنگین موقع پر شیخ نے دفاع کیا۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ قاسم امین کی کتاب تحریر المرا کے خلاف جس وقت لوگ سب بات کے کھڑے نظر آ رہے تھے اور اس پر پابندی لگانے کے لیے احتجاج کر رہے تھے، اس وقت سید رشید رضا اس کتاب کے حق میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ اپنے مجلہ المنار کے اندر اس کتاب کی تعریف پر تعریف کیے جا رہے تھے، بلکہ محمد عبدہ کی کتاب رسالۃ التوحید اور سر و تقدم الانجلیز السیکسونیین کی جس کا ترجمہ احمد فتحی زغلول نے کیا تھا عربی میں، ان دونوں کتابوں کے ساتھ اس کتاب کو بھی عصر حاضر میں فکری اعمال میں ایک اہم عمل شمار کیا تھا رشید رضا نے۔ اب یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سلفی عالم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے سلفی عالم تھے مصر کے اندر، وہ عصر حاضر میں اہم تالیفات میں، اہم کتابوں میں کس کو شمار کر رہے ہیں؟ اباحیت زدہ بے حیائی کی طرف دعوت دینے والی کتاب تحریر المرا کو، قاسم امین کی، اور اسی طرح سے توحید الادیان پر مشتمل، وحدت الوجود پر مشتمل، عقل پرستی پر مشتمل کتاب رسالۃ التوحید کو شیخ محمد عبدہ نے جو لکھی ہے، اور اسی طرح سے ایک عیسائی مصنف ہے سر و تقدم الانجلیز السیکسونیین، یہ فرانسہ کا ہے، فرانس کا یہ مصنف ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، ایڈمن وی مولان۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ آخر انگریزوں نے فرانسیسیوں پر بازی کیسے لے لی، کیسے وہ آگے بڑھ گئے، اس کا راز کیا ہے۔ انگریزوں کی فضیلت بتائی گئی اس کتاب کے اندر، اور اس کے اندر ابھارا گیا ہے گویا فرانسیسیوں کو۔ ان دونوں کتابوں کے ساتھ تحریر المرا، یہ گویا تین کتابیں ان کے نزدیک بہت اہم تھیں۔ عقل پرستی، مغرب پرستی، الہاد پرستی، اباحیت پرستی، ان چیزوں پر مشتمل ان کتابوں کو انہوں نے بہت اہمیت دی اور عصر حاضر کے اندر اہم تالیفات میں سے شمار کیا ہے۔
یہ اخوان وکی کے اندر لکھا ہوا ہے، اخوانیوں کی ویب سائٹ پر انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ رشید رضا نے ان کتابوں کو بہت اہم سمجھا تھا عصر حاضر میں۔ ظاہر سی بات ہے اخوانی اس کو خوب پڑھیں گے، کامیابی ہے اسی کتاب کو پڑھنے میں، چاہے وہ تحریر المراء ہو یا رسالۃ التوحید ہو یا سر و تقدم الانجلیز ہو۔ انگریزوں کے آگے بڑھنے کا کیا راز ہے؟ رسالۃ التوحید کے بارے میں نے بتایا کہ اس کتاب کے اندر شیخ محمد عبدہ نے توحید و رسالت کو عقل پرست فلاسفہ کے طرز پر ثابت کیا ہے اور اس بارے میں معتزلہ اور صوفیوں کا مذہب اختیار کیا۔ اور دوسری کتاب جسے رشید رضا وقت کی بہت ہی اہم کتاب سمجھ رہے ہیں، وہ ایک فرانسیسی مصنف ایڈمون ویمولان کی ہے، جس میں اس نے انگریزوں کے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے اسرار کو واضح کیا اور فرانس کو اس بات پر آگاہ کیا کہ اگر وہ اپنا تعلیمی اور تربیتی نظام درست نہیں کریں گے تو عربوں کی طرح ہمیشہ کے لیے پیچھے رہیں گے، عربوں کی طرح ہمیشہ کے لیے پیچھے رہیں گے۔ یعنی اس کتاب کے اندر عربوں کی برائی کی گئی ہے سر و تقدم الانجلیز کے اندر کہ یورپ والے یعنی انگریز آگے کیسے بڑھ گئے، فرانسیسیوں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس نے لکھا کہ اگر اپنا تعلیمی اور تربیتی نظام درست نہیں کر لے گا فرانس تو عربوں کی طرح ہمیشہ پیچھے رہے گا انگریزوں کے مقابلے میں۔ یہ کتاب جس کو سب سے اہم مان رہے تھے کون؟ رشید رضا۔ سید رشید رضا اپنی کتاب نداء للجنس اللطیف کے اندر لکھتے ہیں وَكُلُّ مَا اسْتَحْدَثَهُ النَّاسُ فِي الْمُدْنِ وَالْقُرَى الْكَبِيرَةِ من المبالغة في حجب النساء فهو من باب سد الذریعہ لا من اصول الشریعہ۔ آج کل شہروں میں اور بڑے دیہاتوں میں لوگوں نے سد ذریعہ کے نام پر جس حجاب کو رائج کر رکھا ہے، جس پردے کو رائج کر رکھا ہے، مطلب اشارہ ہے ان کا کہ جو عورتیں اس وقت عام طور سے عموماً چہرے کا پردہ کر رہی ہیں، چہرے کو ڈھکے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت ہی مبالغے سے کام لیا گیا ہے۔ پہلے سد ذریعہ کے نام پر جس حجاب کو، جس پردے کو لوگوں نے رائج کیا ہوا ہے، اس کے اندر بہت ہی مبالغے سے کام لیا گیا ہے، اصول شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے، یہ محمد عبدہ جمال الدین افغانی کا نہیں، یہ سید رشید رضا کا ہے یہ جملہ، کہ اگر کوئی عورت چہرے کا پردہ کر رہی ہے، ہتھیلی کا پردہ کر رہی ہے تو ان کے نزدیک مبالغہ ہے، اصول شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی انہوں نے آگے آپ دیکھیں گے کہ تحریر المراء قاسم امین کی کتاب میں جو ثابت کیا گیا ہے، پردے کی جو برائی کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، نقاب کی مذمت کی گئی ہے، چہرہ ڈھک کر کے جو عورتیں چلتی ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پردہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، چہرہ کھول کے رکھنا چاہیے عورت کو، یہی شریعت کے اندر ہے۔ اسی بات کو تفصیل سے لکھا ہے سید رشید رضا نے اپنے مجلہ کے اندر، کہیں ادھر ادھر نہیں، خط و کتابت کے اندر، مجلہ کے اندر جس کو لاکھوں لوگ پڑھتے تھے، بہت مشہور تھا ان کا مجلہ، اور بہت ساری انہوں نے دلیلیں دی ہیں۔ کس بات پر دلیلیں دی ہیں؟ کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے اسلام کے اندر، چہرے کا پردہ یہ شریعت سے نہیں ہے، اصول شریعت سے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عورت کا مسجدوں کے اندر ہتھیلی اور چہرے کا کھول کر نماز پڑھنا مشروع ہے۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ عورتیں مسجدوں میں مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، عورتیں مسجدوں میں مردوں کے پیچھے اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز پڑھتی تھیں۔ اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ چہرے کا کھولنا مردوں کے سامنے جائز ہے،
ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے عورت جب چہرہ کھول کے نماز پڑھے گی اسی مسجد کے اندر تو ظاہر سی بات ہے مرد ان کو دیکھیں گے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ استدلال ہم نہیں کر سکتے، ایسا کہیں نہیں ثابت ہے۔ عورتیں پیچھے آ کر کے نماز پڑھ کے نکل جایا کرتی تھیں، اور آج بھی جہاں پر مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں ایسا کہیں نہیں ہے، اختلاط نہیں ہے کہ جس سے یہ لازم آئے کہ عورتیں مردوں کے پاس نماز پڑھتی ہیں اور مرد ان کو دیکھتے ہیں اور وہ چہرہ کھول کر کے رہتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ میں بھی چہرے کا کھولنا مشروع ہے عورت کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت احرام کے اندر ہو چہرہ کھول کر کے ہو کوئی مرد اس کو دیکھے نا، تو اس سے گویا اس طرح سے دلیل پکڑ رہے ہیں۔ حالانکہ صاف صاف حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے چہرہ کھول کے ہم لوگ رکھتے، لیکن جب ہمارے سامنے اجنبی مرد آتے تو ہم لوگ چہرہ ڈھک لیتے۔ صاف صاف حدیث ہے۔ عورتیں احرام کی حالت میں مردوں کے ساتھ سفر کرتی تھیں اور اسی حالت میں مردوں کے ساتھ طواف بھی کرتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں بھی ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں عورتیں احرام کی حالت میں عرفات کے اندر مردوں کے ساتھ ٹھہرتی تھیں، اسی طرح مردوں کے بیچ میں کنکری مارتی تھیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ عورتیں جہاد میں شریک ہوتی تھیں زخمیوں کی خدمت کرنے اور انہیں پانی پلانے کے لیے، ان میں امہات المومنین بھی ہوتی تھیں، اور مہاجرین کی عورتوں نے تو جنگ یرموک میں مردوں کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی۔ اس طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔ اس وقت عورتیں مہمانوں کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ مطلب اس طرح کی چیزوں کو پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے عورتیں چہرہ کھول سکتی ہیں، حالانکہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر کوئی زخمیوں کو پانی پلائے یا اجنبی مرد کے سامنے ہو تو پردہ کھول کر، چہرہ کھول کر کے ہو۔ پردہ کر کے بھی تو جا سکتی ہے عورت۔ مہمانوں کی خدمت کوئی ضروری ہے کہ چہرہ کھول کر کے کریں؟ تو عورتیں مہمانوں کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اس سے یہ نکال رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، دلیل نکال رہے ہیں کہ مطلب چہرہ کھولنا گویا جائز ہے۔ عورتیں اس وقت خلفاء اور حکام کے پاس مردوں کا مقدمہ پیش کرتی تھیں، یعنی ڈائریکٹ وہ اپنا مقدمہ لے جاتی تھی ان کے سامنے۔ تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ وہ چہرہ کھول کر کے جائیں؟ مگنی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ عورت کو دیکھ سکتے ہیں، گرچہ اسے اس کا علم نہ ہو، یعنی عورت بے خبر ہو۔ ہاں، عورتوں کی جاسوسی کرنا الگ بات ہے جو کہ منع ہے۔ ظاہر سی بات ہے منگنی کے وقت، خطبہ کے وقت اگر اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو وہ ایک خاص حالت ہو جائے گی، ہم اس کو دوسری حالت پر نہیں کہہ سکتے ہیں محمول۔ فقہا کا اختلاف ہے کہ پیغام دینے والا عورت کا کون سا حصہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ چہرہ اور ہتھیلی دیکھ سکتا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک تو اس کے علاوہ بھی دیکھ سکتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کو اسی حالت میں دیکھ سکتا ہے جس طرح وہ عام طور پر اپنے گھر میں رہتی ہے۔ بھائی فقہا کا جو بھی اختلاف ہے اس تعلق سے، وہ ایک خاص حالت ہے، ایک مخصوص حالت ہے اس حدیث کو لے کر کے جس میں دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کو عام حالتوں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔
کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور واقعہ کون نہیں جانتا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کو پیغام نکاح بھیجا تو علی نے کہا میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھیجا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی پڈلی کھولی تو وہ بول پڑی لولا انکا امیر المومنین لسککت عینیکا، اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو میں آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارتی۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ تو اجنبی تھی اس وقت، لیکن آپ نے ان کی پڈلی کو کھولا، دیکھا کھول کر کے، تو اس میں خود یہ ثابت ہے اس روایت میں کہ ابھی وہ نابالغ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اسی روایت میں ہے کہ وہ نابالغ تھی اور انہوں نے خطبہ بھیجا تھا اس لیے تاکہ کوئی دوسرا ان سے سبقت نہ لے جائے، اور ظاہر سی بات ہے نکاح تو کر سکتے ہیں، رخصتی کے لیے بلوغت کا ہونا ضروری ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عورتیں گواہی دے سکتی ہیں، گواہی دے سکتی ہیں، کوئی ضروری ہے چہرہ کھولے۔ اسی طرح وہ اپنی ملکیت میں آزاد ہیں، بیع و فروخت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر عورت مالک ہے کسی چیز کا، کسی جائیداد کا، دولت کا، مال کا، کر سکتی ہے، جائز ہے۔ تو اسے یہ کہا لازم بات ہے کہ وہ چہرہ کھول سکتی ہے۔ تو کہاں سے یہ مطلب بڑی دور کی کوری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مردوں سے علم حاصل کر سکتی ہیں اور مرد ان سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، جائز ہے، یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہی ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اسے یہ کہا لازم آتا ہے کہ اگر مردوں سے وہ علم حاصل کریں گی یا مرد عورتوں سے علم حاصل کریں گے تو پھر جو ہے چہرہ کھولنا ضروری ہے، بغیر چہرہ کھولے بھی تو ایک دوسرے سے علم آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ عورتوں میں حدیث کی روایت کرنے والی صحابیات کے علاوہ بھی بعد کے زمانے میں بہت سی خواتین گزری ہیں، یعنی محدثات، بہت سی محدثہ فقیہہ گزری ہیں۔ ان سب کے نام رجال کی کتابوں میں مذکور ہیں، بالکل ہیں، حقیقت ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے یہ کہا لازم آتا ہے کہ یہ جو حدیثیں بیان کرتی تھیں، حدیثوں کا علم حاصل کرتی تھیں، جو فقیہات تھیں، کیا وہ لوگ پردہ کھول کر کے، چہرہ کھول کر کے رکھتی تھی؟ پردہ نہیں کرتی تھی۔ پردے کی آڑ سے بات کرنا، کہہ رہے ہیں یہ کہ پردے کی آڑ سے بات کرنا یہ صرف امہات المومنین کے لیے خاص ہے، جیسا کہ نص صریح ہے، آیت کے اندر امہات المومنین کو خطاب کیا گیا ہے کہ کوئی چیز مانگنا ہو اجنبی مردوں سے تو پردے کے آڑ سے مانگا کرو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نص صریح ہے، یہ صرف امہات المومنین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص ہے۔ اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ مطلب گرچہ یہ الفاظ خاص ہے واقعے کے لیے لیکن اس کا مفہوم عام ہے سب کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، لوگوں کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ الفاظ خاص ہیں، عام نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی بات، حالانکہ ہر کوئی جو جانتا ہے کہ مطلب گرچہ امہات المومنین کو خطاب ہے یہ، ورنہ اس سے ساری عورتیں مراد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اللہ کے رسول کو اللہ نے خطاب کیا ہے اور اس سے مراد سارے لوگ ہیں، آپ کی پوری امت مراد ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو خطاب کیا ہے لیکن اس سے مراد سارے لوگ ہیں، مفسرین نے یہی کہا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلطی پہ ہیں، وہاں صرف وہی لوگ مراد ہیں۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ سیبہ عورت خود اپنی شادی کرنے میں آزاد ہے، بلکہ قاضی بھی بن سکتی ہے بعض فقہا کے نزدیک۔ تو اس سے لازم کہاں آتا ہے کہ عورت جو ہے چہرہ کھول سکتی ہے، وہ تو چہرہ کھولنا وہ الگ چیز ہے۔ خصمیہ والی روایت کی جس میں فضل ابن عباس اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا تھا، اس بات پر دلیل ہے کہ عورت چہرہ کھول سکتی ہے۔ اس خاص واقعے کو یہ دلیل بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں محقق بات یہی ہے کہ وہ جگہیں جن کی ستر پوشی ضروری ہے ان کے علاوہ، یعنی جسم میں جن کی ستر پوشی، جن کو عورات کہتے ہیں، جن کی ستر پوشی ضروری ہے، جن کو مغلظات کہتے ہیں، ان کے علاوہ مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، دوسری جگہوں کو ان کے نزدیک دیکھ سکتے ہیں۔ جو شرم و حیا والی جگہیں ہیں
ان کو چھوڑ کر کے ان کے نزدیک جو کہتے ہیں یہ اپنے اصطلاح میں کہ وہ جگہیں جسم کے وہ حصے جن کی سطر پوشی ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی نظر میں جو خاص طور سے جو حیا والی چیزیں ہیں، شرم والی چیزیں ہیں، ان کو صرف سطر پوشی ضروری ہے، باقی دوسری جگہوں کو مرد عورت کا، عورت مرد کا دیکھ سکتا ہے۔ ہاں آگے شرط لگا رہے ہیں، ان لوگوں کی ہاں شرط ہی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ دیکھنا شہوت سے ہو تو پھر مکروہ ہے، جیسا کہ یغضوا من ابصارہم کی تفسیر میں نے کہہ دیا ہے، اور اگر یہ دیکھنا فتنے کا سبب بن رہا ہو تو پھر حرام ہے، سد ذریعہ کے طور پر، نہ کہ اصل کے اعتبار سے، یعنی اصلاً دیکھنا جائز ہے، ان کے نزدیک اصلاً دیکھنا جائز ہے، یعنی چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ بھی دوسری جگہوں کو دیکھنا ان کے نزدیک جائز ہے۔ امام یحییٰ اور بعض فقہائے شیعہ تو شہوت کے ساتھ بھی جائز کہتے ہیں، البتہ بعض فقہاء نے مطلق حرام کہا ہے۔ کچھ لوگ چہرے کے پردے کو واجب کہتے ہیں اور اسی پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ کوئی اجنبی مرد کسی بالغ عورت کو نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بات کر سکتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر کے، اپنے من موافق دلیلوں کو گھما پھرا کر کے لا کر کے، اب دیکھیے پردہ کو جو لوگ واجب کرتے ہیں، چہرے کا پردہ جو ضروری قرار دیتے ہیں، ان پر یہ کس طرح سے جملے کس رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو اس کو واجب کہہ رہے ہیں کہ بالغ عورت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اس سے بات بھی نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ پردے کے پیچھے سے بھی نہیں بات کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا مبالغہ کرتے ہیں، کہیں تو مبالغہ اس حد تک ہے کہ عورتوں کا نام تک چھپا لیتے ہیں۔ میرے بعض طلبہ نے بتایا کہ طرابلس الشام کے اندر بعض لوگ اس حد تک سختی کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی سر کو ڈھکنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ فرشتے نہ دیکھ سکیں۔ اس طرح کی بات یہ کہہ رہے ہیں، نہیں جو پردے کو ضروری قرار دیتے ہیں، چہرے کا پردہ ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے حق میں اس طرح کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں جبکہ وہ عورتیں جو دیہاتوں میں رہتی ہیں اور انہی کی تعداد زیادہ ہے مصر میں، انہیں پردے میں اس طرح کا غلو نہیں پایا جاتا، اور انہیں اس طرح کی غلو کا علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شہروں میں جس قدر بے حیائی عام ہے، وہ بھی اس فتنے سے محفوظ ہیں، فتنوں سے محفوظ ہیں، یعنی پردے کو یہ فتنہ بول رہے ہیں۔ ہاں بہرحال آگے انہوں نے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کہی ہیں جو ایک سلفی عالم کتاب و سنت کا ماننے والا کبھی نہیں کہہ سکتا ہے، صرف اور صرف عقل پرست ہی کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کی عقل پرستیوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔